السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح بخاری جلد 2 سبق نمبر 9 حدثنا موسیٰ سے شروع کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی کتابیں کھول لیجئے۔ جی عزیز طالبات، یہ آج ہم نے یہاں شروع کرنا ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابراہیم اخبرنا ابن شہاب قال اخبرنی عمرو بن جاریۃ الثقفی حلیف بنی زہرۃ وکان من اصحاب ابی ہریرۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ عینا وامر علیہم عاصم بن ثابت الانصاری جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا ایک لشکر بھیجا، جاسوسی لشکر۔ عشرتن عینن، عشرتن 10 آدمیوں کا، عین کہتے ہیں آنکھ کو، یہاں مراد ہے جاسوس، کیونکہ آنکھ سے جیسے دیکھا جاتا ہے اسی طرح جاسوس بھی دشمن کے حالات کو دیکھتا ہے۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر امیر مقرر کیا، امر کا معنی امیر مقرر کیا، علیہم ان پر، عاصم بن ثابت انصاری۔ یہ عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نانا تھے۔ حتیٰ اذا کانوا بالحداۃ بین اسفان المکۃ، جب وہ یعنی جاسوسی لشکر، یہ ایک جگہ کا نام ہے حداد، حداد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے۔ یہ جگہ اسفان اور مکہ کے درمیان ہے، بعض حضرات اس کو عسفان پڑھتے ہیں، بعض اسفان پڑھتے ہیں، دونوں طرح ہی مروی ہے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو لحی من حذیل یقال بنی لاحیان، تو بنی حذیل ایک قبیلہ ہے جس کو بنی لاحیان کہا جاتا ہے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ نظر کا معنی ہوتا ہے اتنا، جب وہاں پہنچے تو یقال لہم بنو لاحیان فنفروا لہم بقریب من 100 رجل رامن، تو وہاں کے آدمی یعنی ان جاسوسوں کی اطلاع جب بنی لاحیان کو ملی تو انہوں نے تقریباً 100 تیر انداز ان کے پاس بھیجے۔ بقریب من 100، 100 کہتے ہیں 100 کو، 100 کے قریب آدمی ان کے پاس بھیجے، رامن تیر انداز تھے۔ فاقتصوا آثارہم، فاقتصوا آثار، آثار نشان قدم کو کہتے ہیں، اثر کی جمع ہے۔ فاقتصوا ان کے نشانات پر تلاش کرتے کرتے ان تک پہنچ کے، حتیٰ وجدوہ، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو پا لیا۔ مقلہم التمر فی منزل نزلوہ، اس منزل پر جہاں یہ اترے تھے اور وہاں کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں، انہوں نے وہاں ان کو پا لیا۔ یعنی یہ رات کو کسی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا بنو لاحیان کے قریب، وہاں انہوں نے کوئی کھجوریں وغیرہ کھائیں اور کھجوریں وغیرہ کھا کے ان کی گٹھلیاں وہاں پھینک دیں۔ تو انہوں نے وہ جب آئے تو دیکھا کہ یہاں تو کچھ لوگ یہاں سے گزرے ہیں جنہوں نے کھجوریں کھائی ہیں۔ کھجوریں اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کھجوریں تو یثرب کی ہیں، یعنی مدینہ منورہ کی ہیں۔ فقالوا تمر یثرب، تو جب انہوں نے گٹھلیاں دیکھیں تو انہوں نے کہا یہ تو جو گٹھلیاں ہیں یہ تو مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں۔ فاتبعوا آثارہم، تو لہٰذا ان کے نشان قدم پر وہ چلنے لگ پڑے، یعنی جس طرف وہ پاؤں کے نشانات تھے اس طرف گئے۔ فلما حس، یعنی اب یہاں پر یہ بات اختصار ہے کہ انہوں نے ان کو پا لیا، یا اوپر ذکر کر دیا حتیٰ وجدوا، ان کو پا لیا، تو اس کے پانے کا جو انداز تھا وہ یہ اختیار کیا گیا، بتایا گیا کہ اس طریقے سے انہوں نے پایا۔
انہوں نے رات کو کسی جگہ قیام کیا بنو لاہیان کے قریب، اور جب وہاں قیام کیا تو وہاں ٹھہرے، وہاں کھجوریں کھائیں، تو کھجوریں کھانے کے بعد گٹھلیاں پھینک دیں، تو اس سے یہ دشمن کو پتہ چل گیا۔ فاتبعوا آثارهم، انہوں نے ان کے نشان قدم کی پیروی کی۔ فلما حس بهم عاصم واصحابه لجوا الى موضع فاحاط بهم القوم فقالوا لهم، جب عاصم نے، جو ان کے ذمہ دار تھے، عاصم بن ثابت، ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان حضرات نے اب یہ ہمیں پکڑ لیا ہے، تو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ محسوس کیا، تو انہوں نے ایک ٹیلے پر پناہ لی۔ جاء یجو کا معنی ہوتا ہے آنا، الی موضع، ایک جگہ کی طرف آئے، تو یہاں مراد ایک ٹیلہ ہے، اونچی جگہ کی طرف آئے، محفوظ مقام کی طرف وہ نکلے۔ وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ، لیکن ان جو دشمن تھے، جو 100 آدمی تھے، انہوں نے ان کا احاطہ کر لیا۔ فَقَالُوا لَهُمْ، سو انہوں نے ان سے کہا، انزلوا فآتوا بأیدیکم، کہ انہوں نے کہا کہ تم نیچے اتراؤ، یعنی جس ٹیلے پر چڑھے ہو تم نیچے اترو، فآتوا بأیدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو ہمارے حوالے کر دو، یعنی اپنے آپ کو تم ہمارے حوالے کر دو۔ وَلَکُمُ الْعَہْدُ وَالْمِیثَاقُ، اور تمہارے لیے ہمارے پاس ایک عہد اور ایک میثاق ہے، یعنی عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ نقتل منکم احدا، کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ فقال عاصم بن ثابت ایھا القوم، تو عاصم بن ثابت نے اپنی قوم سے کہا، یعنی جو ان کے ساتھ ساتھی آئے تھے 10، اما انا فلا انزل فی ذمۃ کافر، کہ میں تو کافروں کے ذمے پر نیچے نہیں اتروں گا۔ ثم قال اللہم اخبر عنا نبیک فرموہم بالنبل فقتلوا عاصما، اے اللہ تو ہمارے اس جو دشمن کے نرخے میں پھنسے ہیں اور یہ جو ہمیں قتل کرنے لگے ہیں، ہمیں شہید کرنے لگے ہیں، ہماری اس بات کی خبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ اللہم اخبر عنا، ہمارے بارے میں خبر دے دے، نبی یکا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کو۔ فرموہم، لہٰذا انہوں نے تیر پھینکا، تیر مارا، بن نبل، تیر مارا، تو انہوں نے عاصم بن ثابت کو قتل کر دیا، تو یہ شہید ہو گئے۔ فنزل الیہم ثلاثۃ نفر علی العہد والمیثاق، اور عاصم بن ثابت کے ساتھ اور بھی باقی صحابہ بھی لڑتے رہے، یہاں اختصار ہے، یہاں تک کہ 7 آدمی شہید ہو گئے۔ پھر 3 رہ گئے، حضرت خبیب، زید بن دسنہ اور ایک آدمی اور، ورجل آخر، یہ 3 آدمی یہ رہ گئے، یعنی جس وقت مقابلہ شروع کرتے رہے تو یہ 3 آدمی رہ گئے، اور جو یہاں ذکر کیا گیا رجل آخر، یہاں نام نہیں ذکر کیا گیا، جبکہ دوسری روایات میں اس جگہ پر ملتا ہے کہ وہ جو تیسرے آدمی تھے وہ تھے عبداللہ بن طارق۔ رجل آخر سے کون مراد ہے؟ عبداللہ بن طارق۔ فلما استمکنوا منہم، جب انہوں نے اپنے آپ کو، استمکن کا معنی ہوتا ہے قدرت دے دینا، یعنی حوالے کر دینا، تو جب ان حضرات نے اپنے آپ پر کافروں کو قدرت دے دی، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دیا انہوں نے، اطلقوا اوتار قصیہم فربطوہم بہا، انہوں نے اپنے کمانوں کی تانتیں کھولیں۔ اوتار تانت کو کہتے ہیں، قصیہم جو ان کی کمانیں تھیں ان کو کھولا، اطلق کا کمان تک کھولنا، فربطوا بہا، اور اس کے ساتھ ان تینوں کو باندھ لیا۔ قال الرجل الثالث، وہ تیسرے جو آدمی تھے حضرت عبداللہ بن طارق جو تھے، انہوں نے کہا ھذا اول الغدر، یہ سب سے پہلا غدر ہے، یہ بد عہدی ہے، انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ ہمیں باندھ رہے ہیں۔ واللہ لا اصحبکم ان لی بہؤلاء اسوۃ یرید القتل، انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تو ان ساتھیوں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ان لی، بے شک میرے لیے، بہؤلاء، ان ساتھیوں کے لیے، اسوۃ، اچھا نمونہ ہے، یرید القتل، اور قتل ہونے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔
یعنی جس طرح یہ ساتھی شہید ہوئے ہیں اس طرح میں بھی شہید ہو جاتا ہوں۔ فجروہ فعالجوہ، انہوں نے ان کو کھینچا تاکہ یہ ہمارے ساتھ چلیں، گھسیٹا، زبردستی کی، لیکن حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ بالکل ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ فابا ان یصحبہم، ان کے ساتھ جانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فانطلق بخبیب وزید بن دسنہ حتی باعوہما بعد وقعۃ بدر، تو پھر انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ یہاں اس کا بھی اختصار ہے، پھر دو بندے رہ گئے پیچھے، حضرت خبیب اور زید بن دسنہ، یہ ان کو لے کر مکہ چلے گئے، وہاں جا کے ان کو فروخت کر دیا۔ فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبیبا، تو بنو حارث بن عامر بن نوفل نے خبیب کو خریدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبیب کانا خبیب ہوا قتل حارث بن عامر یوم بدر، کیونکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث بن عامر کو یوم بدر والے دن قتل کیا تھا، اور یہ یوم بدر جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اسی کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے، کیونکہ ان کی یعنی ترجمۃ الباب میں غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے۔ فلبث خبیب عندہم اسیرا، تو وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ان کے پاس قیدی بن کر ٹھہرے ہوئے تھے، حتی اجمعوا قتلہا، یہاں تک کہ ان سب نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ فاستعار من بعض البنات الحارث موسیٰ یستحد بہا، تو انہوں نے عاریتاً ان کے کسی بچی سے استرا مانگا تاکہ وہ اپنے زیر احوال کی صفائی کر لیں۔ فعارتہ، تو انہوں نے عاریتاً ان کو دے دیا۔ فدرج بنی لہا وہی غافلۃ حتی اتاہ، تو ان کے پاس ان کا ایک چھوٹا بچہ آ گیا، لہا اسی عورت کا، اور وہ عورت اس سے غافل تھی یہاں تک کہ وہ بچہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کھیلتا ہوا وہ بچہ ان کے پاس آ گیا، اور چھوٹا بچہ تھا جن کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ فوجدتہ مجلسہ حتی فخذہ، تو انہوں نے اس بچے کو اپنے پاس بٹھا لیا اپنے گود پر، ایک ہاتھ میں اس کو بٹھایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں والموسیٰ بیدہ، اور دوسرے ہاتھ میں استرا تھا۔ فقالت، تو اس عورت نے کہا، ففزعت فزعۃ، میں بہت شدید گھبرا گئی کہ کہیں اس بچے کو قتل نہ کر دیں، اس لیے کہ اس سے پہلے ان لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو ظاہری بات ہے جس کو اگر انہوں نے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو ان کو بھی خطرہ تھا کہ کہیں اب یہ بھی ہمارا نقصان نہ کریں۔ اب بچہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور استرا بھی ان کے ہاتھ میں ہے، تو بچے کو قتل کر سکتے ہیں۔ وہ شدید گھبرائیں۔ عرفہا خبیب، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی پریشانی کو پہچان لیا کہ یہ شاید پریشان ہو رہی ہے کہ اس بچے کو قتل نہ کر دیں۔ فقال اتخشین ان اقتلہ، کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں گا؟ یعنی اس عورت سے یہ پوچھا کہ اتخشین ان اقتلہ، میں اس کو قتل کر دوں گا؟ ما کنت لافعل ذلک، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کرنے والا ہوں۔ فقالت واللہ، تو پھر اس عورت نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ما رأیت اسیرا قط خیر من خبیب، اللہ کی قسم میں نے کوئی قیدی بھی خبیب سے اچھا نہیں دیکھا، کہ باوجود اس کے کہ اس بچے کو قتل کرنے پہ قدرت تھی اور اپنے قتل ہونے کا یقین تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس بچے کو کچھ کہہ کر رہا نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ واللہ لقد وجدتہ یوما یأکل کتفا من عنب فی یدہ، اللہ کی قسم میں نے ان کو پایا، وجدتہ، یہ عورت کہہ رہی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ایک دن وہ کھا رہے تھے انگور کا خوشہ، کتف کہتے ہیں ٹکڑے کو، خوشے کو، فی ان کے ہاتھ میں، وَإِنَّهُ لَمُوثِقٌ بِالْحَدِيدِ، حالانکہ وہ تو لوہے کی بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے۔ وَمَا بِمَكَّةَ مِن ثَمَرَةٍ، اور اس پھل کا یعنی انگور کے پھل کا مکہ میں موسم بھی نہیں تھا۔ وَكَانَتْ تَقُولُ، وہ عورت کہتی ہے، أَنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا، اللہ کی قسم یہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے خبیب کو دیا تھا۔ فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ،
جب ان لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم سے نکالا، لیقتلوہ، تاکہ ان کو ہل اس جگہ کو کہتے ہیں جو حرم سے باہر کی جگہ ہے۔ 3 دائرے ہیں، سب سے پہلا حرم کا دائرہ ہے، اس کے بعد پھر ہل ہے، اور پھر اس کے بعد آفاق ہے۔ میقات سے باہر نکلیں تو پھر ہل آتی ہے، اور پھر ہل سے باہر نکلیں تو پھر آفاق یعنی ساری دنیا آتی، ساری دنیا کا حکم آتا ہے۔ تو وہ حرم والوں کو احرام وغیرہ باندھنے کے لیے ہل میں آنا پڑتا ہے، اس وجہ سے وہ قتل کرنے کے لیے بھی ان کو ہل پہ لے کر آئے تاکہ حرم کے اندر یہ بے حرمتی نہ ہو۔ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ ہم صحیح کام نہیں کر رہے۔ فقال لهم خبیب، حضرت خبیب نے کہا دعونی اصلی رکعتین، تو مجھے چھوڑو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ فترکوہ، لہٰذا انہوں نے ان کو چھوڑا نماز پڑھنے کے لیے۔ فرکع رکعتین، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ فقال، اور کہا اللہ کی قسم، لولا ان تحسبوا، اللہ کی قسم اگر تم یہ گمان نہ کرو، ان تحسبوا ان ما بی جزع لزدت، کہ مجھے کسی قسم کا خوف ہے تو میں زیادتی کر لیتا۔ یعنی مجھے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم یہ سوچو گے کہ مرنے سے اور قتل ہونے کے دیر کرنے کی وجہ سے نماز کی طرف توجہ کر رہا ہے، تو میں اور نماز بھی پڑھتا اور 2 رکعت اور پڑھتا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ تم سمجھو کہ شاید موت سے ڈر رہا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے نماز پڑھیں گے تو مرنے سے تاخیر ہوگی، تو اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا کہ تمہیں یہ خطرہ ہوگا کہ موت سے ڈر رہا ہے۔ ما بی جزع، کہ مجھے کوئی خطرہ ہے تو میں اس نماز کو زیادہ کرتا۔ ثم قال اللہم احصہم عددا، پھر انہوں نے ان کفار کے خلاف بد دعا کی، اے اللہ احصہم عددا، ان کی گنتی کر لے۔ احصے کا مطلب گنتی شمار کرنا، عددا ایک ایک کر کے کر لے۔ وقتلہم بددا، اور ان کو تنہا تنہا کر کے قتل کرنا، بددا کا معنی ہوتا ہے تنہا، اکیلے کر کے۔ ولا تبق منہم احدا، اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا۔ ثم انشا، پھر آپ نے ایک شعر پڑھا، یقول، فرما رہے تھے، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ابالی کا معنی ہے پرواہ ہونا، جب کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل ہو رہا ہوں، اس لیے کہ مسلمان کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ علی ای جنب کان للہ مسرعا، پھر وہ مجھے جس بھی پہلو پر لٹا دیا جائے، جنب کہتے ہیں پہلو کو، کروٹ کو، اور مسرع کا معنی ہوتا ہے بچھاڑ دیا جانا، لٹا دیا جانا۔ وذالک فی ذات الالہ ان یشاء، اور یہ سارا کچھ یعنی یہ قتل ہونا یہ اللہ کے لیے ہے، فی ذات الالہ، اللہ کے لیے ہے۔ وَإِن یشاء، اور اگر وہ چاہے، یبارک علی اوصال شلو ممزع، ممزع کہتے ہیں جو چیز شائع ہو، جو چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہو، شلو اوصال، جسم کے ٹکڑے، اعضاء جو ٹکڑے ہو چکے ہوں، جو بکھرے ہوئے، تو بکھرے ہوئے جسم کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ اس میں اگر وہ چاہے تو برکت دے دے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ جوڑ کے پھر زندگی، نئی زندگی اور برکت والی زندگی دے دے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے۔ ثم قام الیہ ابو سرعۃ، پھر ابو سروا عقبہ بن حارث اٹھا اور اس نے ان کو قتل کر دیا۔ وکان خبیب هو سن لکل مسلم قتل صبر الصلاۃ، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہوں نے صبر الصلاۃ یعنی قتل ہونے سے پہلے جو نماز ہے اس کی سنت جاری کی، جو کہ جس کو ابھی بھی مسلمانوں کو جن کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس سے پہلے ان کی خواہش پوچھی جاتی ہے، تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی جو سنت ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی تھی۔ وَأَخْبَرَ، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ یوم اصیب خبرہم، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خبر دی جس دن کہ یہ صحابہ شہید ہوئے۔ اخبارہ، اور یہ جو بیچ میں یہاں سے لے کر یہ لائن ہے اور یہ لائن ہے، اس میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی راوی نے اس اخبارہ کا فاعل ظاہر کیا ہے کہ اس کا فاعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کو خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا
کہ یہ صحابہ شہید ہو گئے ہیں، اس وجہ سے آپ نے یہ خبر دی۔ خبرهم فبعث ناس من قریش الى عاصم بن ثابت حين حدثوا انه قتل ان يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجل عظیم من عظمائهم۔ تو پھر ان لوگوں نے یعنی قریش کے کچھ آدمیوں نے مکہ میں جب ان کو پتہ چلا کہ عاصم بن ثابت قتل ہو گئے ہیں، حين حدثوا جب ان کو بتایا گیا، انه قتل کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، ان يؤتوا بشيء منه تاکہ وہ ان کے جسم کا کچھ حصہ بھی لے آئیں، کچھ جسم کا ان کا حصہ کچھ کاٹ کے لے آئیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عاصم، یعنی یقین آ جائے کہ عاصم قتل ہو گئے ہیں۔ یہ بات کر رہے ہیں قریش مکہ، جو کفار تھے جنہوں نے قتل کیا تھا جو عاصم بن ثابت کو قتل کرنا، کیونکہ بدر میں جو کافروں کو نقصان پہنچانے والوں میں حضرت عاصم بھی تھے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو بہت نقصان پہنچایا تھا، اس وجہ سے ان کو غصہ بھی بہت تھا۔ اب جو کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ یہ ہمارے قریب ہی مکہ میں آئے ہوئے ہیں اور ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے ایک جماعت بھیجی کہ جاؤ ان کے جسم کا کچھ حصہ لے کاٹ کے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں۔ قتل ان یؤتوا بشیء منہ یعرف تاکہ ان کے جسم کا کچھ حصہ لیں اور کاٹ کے تاکہ وہ پہچانا جائے۔ وکان قتل رجل عظیم من عظمائهم، اور انہوں نے مکہ کے سرداروں میں سے کچھ سرداروں کو قتل کیا تھا۔ فبعث اللہ لعاصم مثل ذلۃ من الدبر فحمته من رسلهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بھیڑوں کا، یہ جو زنبور ہوتے ہیں، بھیڑ ہوتے ہیں پیلے پیلے جو ڈنگ کاٹتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بادل کے جھنڈ کی طرح ان کے اوپر بھیجے۔ فحمته من رسلهم، تو حمد کا معنی ہوتا ہے، حما کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، اور رسول کا معنی ہے پیغام رساں۔ تو جو قریش کے پیغام رساں اور وہ جو فرستادہ تھے، جو لوگ بھیجے گئے تھے، ان سے ان بھیڑوں نے حفاظت کی۔ وہ حفاظت اس طرح کی کہ پورے جسم کے اوپر بھیڑ ہی بھیڑ بیٹھ گئے، اور جس وقت انہوں نے سوچا کہ یہ رات کو بھیڑ اٹھ جائیں گے تو پھر صبح کے وقت ہم اٹھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کو ہی بارش بھیجی اور ہوا بھیجی اور ان کا جسم کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ فلم یقدروا ان یقطعوا منہ شیئا، اور وہ کفار ان کے جسم کے کاٹنے پر قادر نہ ہوئے۔ وقال کعب بن مالک، تو کعب بن مالک کہتے ہیں، وذکروا مرارۃ بن ربیع العمری وحلال بن امیہ الوقفی رجلین صالحین قد شہدا بدرا، کہ یہ دونوں حضرات مرارہ اور حلال یہ بدری ہیں، اور یہ استشہاد ہے اس حدیث میں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ایک ٹکڑا کو یہاں ذکر کیا، اس کی تو تفصیلی روایت ہے وہ غزوہ تبوک میں آئے گی کہ یہ دونوں حضرات بھی، حضرت مرارہ اور حلال بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ دونوں بھی بدری ہیں، اور یہ اس کو اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مرارہ اور حلال غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، تو ان کے تردید کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک دوسری حدیث کا ٹکڑا بھی یہاں ذکر کر دیا ہے، ورنہ اس حدیث کے ٹکڑے کو قال کعب بن سے لے کر یہاں تک اس حدیث کے ساتھ، اس واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقصد کو، یعنی شرکائے بدر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بطور استشہاد اس روایت کے ٹکڑے کو بھی یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن یحییٰ عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ذکر له ان سعید بن زید بن عمرو بن نوفل کان بدریا مرض فی یوم الجمعۃ ورکب الیہ بعد ان تعال النہار واقتربت الجمعۃ وترک الجمعہ، کہ راوی سعید بن زید بن عمرو بن نوفل یہ بدری صحابی ہیں، یہ بیمار تھے، مریض فی یوم بدر، یہ بدر کے دن یعنی جمعے کے روز بیمار ہو گئے تھے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو کر رکب الیہ بعد ان تعال النہار، فرکبہ کا معنی حضرت ابن عمر، اس کے جو کہ راوی حضرت ابن عمر ہیں، وہ سوار ہوئے اور سوار ہو کے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، سعید بن زید جو کہ بیمار تھے، بعد ان تعال النہار، دن کے بلند ہونے کے بعد، واقتربت الجمعہ، جمعے کا وقت قریب تھا، وترک الجمعہ، اور جمعہ چھوڑ دیا۔ یہاں لفظ ہے جمعہ چھوڑ دیا، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ جمعہ پڑھ نہیں سکے، کیونکہ
قریب قریب کہیں جمعہ تھا نہیں، تو دیہات میں کہیں گئے ہوئے تھے، تو دیہات میں جا رہے تھے، تو وہاں کوئی مسجد یا ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ جمعہ پڑھ سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر لیٹ جمعہ پڑھ کے نکلتے تو پھر شاید وہاں تک پہنچ نہ سکتے، اس لیے جمعہ کے لیے جمعہ سے پہلے ہی نکل گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ بیمار تھے اور جانکنی کی حالت میں تھے، اور ان کو ضرورت بھی تھی، اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اگر میں جمعہ پڑھ کے جاؤں تو ممکن ہے کہ وہ فوت ہو جائیں، تو اس لیے ان کے فوت ہونے سے پہلے وہ وہاں جانا چاہتے تھے۔ اس عذر کی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ چھوڑا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار تھے، سعید بن زید ان کے چچا کے بیٹے تھے، اس وجہ سے آپ نے جمعہ چھوڑ دیا۔ وقال لیث حدثنی یونس عن تو اس سے دو چیزیں بات معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ جمعے سے پہلے بھی سفر کیا جا سکتا ہے، اور عذر کی وجہ سے جمعہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ وقال لیث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتیبہ ان اباہ كتب الى عمر بن عبد اللہ بن الارقم الزہری یأمره ان يدخل على سبیۃ بنت الحارث الاسلمیۃ فیسأل عن حدیثها وعما قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين استفتاه فكتب عمر بن عبد الله الارقم الى عبد الله بن عتبہ يخبره ان سبیۃ بن الحارث اخبرته انه كانت تحت سعید بن خولہ۔ یہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں واقعہ تو جو ہے وہ حضرت اس عدت کے متعلق ہے، لیکن چونکہ اس میں ایک لفظ ہے وکان ابوہ شہید بدرن، کہ ان کے والد بدر میں شریک ہوئے تھے، اس ٹکڑے کی مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں، وکان ممن شہید بدرن، یہ والا حدیث کا ٹکڑا ہے، اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ جو بدری صحابی ہیں کہ ان سے ذکر کیا گیا کہ سعید بن زید بن عمر بن نوفل جو بدری صحابی تھے، یہ خیر ہماری ابھی تفصیل سے ذکر اوپر گزر چکا، آگے عبداللہ بن عتبہ فرماتے ہیں ان اباہ کتب الی عمر بن عبداللہ بن ارقم الزہری، کہ یہ آگے پوری روایت لیث نے بیان کیا مجھ سے، اور یونس نے حدیث بیان کی ابن شہاب سے، ابن شہاب نے مجھ سے، عبداللہ بن عتبہ نے حدیث بیان کی، پھر اس کے بعد عبداللہ بن عتبہ نے عمر بن عبداللہ بن ارقم الزہری کو لکھا، کتب الی عمر بن عبداللہ بن الارقم الزہری یأمرہ، کہ ان کو لکھا کہ وہ سبیہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جائیں، فیسألھا عن حدیثھا، اور ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھیں جو کہ انہوں نے سبیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عن حدیثھا وعما قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين استفتته، جبکہ حضرت سبیہ نے جو فتویٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا اس فتویٰ کے بارے میں پوچھیں، اس کے لیے پوچھا۔ انہوں نے ایک دم اپنے موقع پر اس فتوے کا بھی ذکر نیچے آ رہا ہے، انہوں نے اس فتوے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو انہوں نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو کہا کہ جا کے تم ان کے پاس جاؤ، ان کو خط لکھا کہ ان کے پاس جا کے اس حدیث کے بارے میں پوچھ کے آؤ۔ فکتب عمر بن عبداللہ بن الارقم الی عبداللہ بن عتبہ یخبرہ، تو انہوں نے آگے لکھ بھیجا، یعنی جواب لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فتویٰ طلب کیا تھا، تو عمر بن عبداللہ بن ارقم نے عبداللہ بن عتبہ کو جواب لکھا۔ لکھنے والے کون ہیں؟ عمر بن عبداللہ نے، کتب کا فاعل عمر بن عبداللہ ہے، عمر بن عبداللہ بن ارقم نے عبداللہ بن عتبہ کو لکھا، یعنی وہ خبر دی، ان سبیۃ بنت الحارث اخبرتہ انہا کانت تحت سعید بن خولہ، کہ وہ سعید بن خولہ کے نکاح میں تھیں، وہو من بنی عامر بن لوئی، وہ عامر بن لوئی کے قبیلے سے تھے، وکان ممن شہید بدرن، یہ ان لوگوں میں سے تو جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، فتوفی عنہا فی حجۃ الوداع،
اور وہ حجۃ الوداع کے موقع پر شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ وہی حامل ترحال کی یہ حاملہ تھی، سبیہ جو ہے حاملہ تھیں۔ فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاتها، ابھی کوئی بہت زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ وضع حمل ہو گیا۔ تو تنشب، نشب ینشب کون ہوتا ہے؟ کچھ زیادہ دن گزرنا۔ فلم تنشب تو زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، تو لہٰذا یہ اپنے نفاس سے پاک ہو گئیں۔ تو خطاب کہتے ہیں نکاح کا پیغام دینے والے، تو ان کے لیے انہوں نے زینت اختیار کی۔ فدخل علیہا ابو السنابل بن باق، تو سنابل بن باق ان کے پاس داخل ہوئے۔ رجل من بنی عبدالدار، تو یہ عبدالدار بنی عبدالدار یعنی عبدالدار کے قبیلہ کے ایک آدمی تھے۔ فقال لہا، انہوں نے ان سے کہا، مالی اراکا تجمد للخطاب ترجین النکاح، کیا ہوا کہ تم خطبہ دینے والوں کے لیے تم زینت اختیار کر رہی ہو؟ تو یہ اب یہاں سوالیہ انداز میں پوچھا انہوں نے، کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ فإنک واللہ ما انت بناکح حتی تمر علیک 4 اشہر و10، اللہ کی قسم تم نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 ماہ اور 10 دن نہ گزر جائیں۔ قالت سبیہ، سبیہ کہتی ہیں، فلما قال لی ذالک جمعت علی ثیابی، جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے اپنے کپڑے جمع کیے۔ حین امسیت، جب شام ہوئی، واتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ فسألتہ عن ذالک، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے بات کی تھی، جو ابو سنابل نے بات کی تھی اس کے متعلق میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یعنی اس کے بارے میں صحیح مسئلہ بتا دیجئے۔ فافتانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا، بانی قد حللت، کہ بے شک میں حلال ہو گئی ہوں، حتی وضعت حملی، یہاں کیونکہ میں نے اس وجہ سے کہ وضع حمل ہو چکا ہے۔ وامرنی بالتزوج عن بدالی، اور آپ علیہ السلام نے مجھے نکاح کا حکم دیا کہ جہاں میں چاہوں۔ تابعہ اصبع عن ابن وہب عن یونس وقال، اس حدیث کی مطابقت میں ایک اور روایت بھی ہے جو ابن وہب سے مروی ہے، جو یونس سے مروی ہے۔ قال لیس حدثنی یونس عن ابن شہاب وسألناہ، ہم نے ان سے پوچھا، فقال اخبرنی محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولا بنی عامر، محمد بن عبد الرحمن جو بن ثوبان جو کہ بنو عامر کے غلام تھے، کیونکہ وہ ان کے جو خامد تھے وہ بھی اسی قبیلے کے تھے، بنی عامر بن لوئی، ان محمد بن ایاس بن بکیر وکان ابوہ شاہد بدرن اخبرہ، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث اس بدر میں شریک ہوئے تھے۔ یہ حدیث 2 دفعہ بخاری شریف میں ذکر کی گئی ہے۔ تو عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس حدیث مبارکہ میں جو مقصد تھا وہ میں نے پہلے بتا دیا، وکان ابوہ شاہد بدرن، یہ اس کا ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ سعد بن خولہ رضی کی وفات کو 25 دن ہوئے تھے، یا ابھی اس سے بھی کم ہوئے تھے کہ سبیہ کا وضع حمل ہوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وضع حمل ہی عدت کو پورا کرنے والا ہے۔ 4 ماہ 10 اس صورت میں ہے کہ جب حمل نہ ہو، اور اس سے اصحاب بدر کی فضیلت معلوم ہوئی اور ان کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور سنیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔